بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو سکون ملتا ہے ذکر نبی سے ہر گھڑی، یہی وہ لمحہ ہے جب نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، روح کو روشنی دیتا ہے اور انسان کے اندر محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پیدا کرتا ہے۔ مگر یہ دولت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ درود شریف کی کثرت ایک خاص نصیب ہے جو انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے دل اللہ کے نور سے منور ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب روحیں ہیں جو دنیاوی شور و غوغا سے اوپر اٹھ کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہیں۔ ان کے لیے درود صرف زبان کا ورد نہیں ہوتا بلکہ دل کی دھڑکن، روح کی پکار اور ایمان کی خوشبو بن جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان کا دل گناہوں کے زنگ آلودگی سے پاک ہو کر خلوص اور محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ عمل کسی وقتی شوق یا رسم کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک روحانی تبدیلی کی علامت ہے۔ جب بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور اس کی روح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو ہو جاتی ہے، تب اللہ خود اس کے دل میں درود پڑھنے کی لذت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر لمحہ چاہے تنہا ہو یا مجمع میں دل ہی دل میں درود شریف کا نغمہ گنگناتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے جھمیلوں سے اوپر اٹھ کر اپنے دل کو صفا بخشا ہوتا ہے۔ ان کے اعمال میں خلوص، زبان میں نرمی، چہرے پر روشنی اور کردار میں درویشی ہوتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت دی کہ وہ وقت کے ہر لمحے کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیتے ہیں۔ درود کی کثرت ان کے لیے روزمرہ کا حصہ نہیں بلکہ زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ ان کے دل میں ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو نہ بجھنے والی ہوتی ہے۔ درود شریف کی کثرت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان کا دل دنیاوی دکھوں، لالچوں سے خالی ہو کر محبت اور شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ کائنات کا سکون اسی نام میں پوشیدہ ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے جاہ و جلال سے بے نیاز ہو کر صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں لذت پاتے ہیں۔ وہ درود پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے نور بہتا ہے، دل میں روشنی اترتی ہے اور زندگی میں ایک عجیب سی برکت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سعادت ان دلوں کو ملتی ہے جو سچے ہوتے ہیں، جو اپنے رب سے جھوٹ نہیں بولتے، جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں، جو دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض اور نفرت نہیں ہوتی۔ وہ بندہ جس کا دل محبت، اخلاص اور عاجزی سے بھرپور ہو، اللہ اس کے لیے درود کی توفیق آسان کر دیتا ہے۔ اس کی زبان پر ہر لمحہ درود جاری رہتا ہے، چاہے وہ چل رہا ہو، بیٹھا ہو یا سو رہا ہو۔ درود شریف کی کثرت کا تعلق نیت کی پاکیزگی سے بھی ہے۔ جب نیت صرف محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو تو اللہ دل کے دریچے کھول دیتا ہے۔ ایسے بندے کو وقت کا احساس نہیں رہتا، وہ گھنٹوں درود پڑھتا رہتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ درود شریف کا ذائقہ ایسا ہے جو جتنا پڑھتا ہے اتنی ہی پیاس بڑھاتا ہے۔ یہ پیاس وہی محسوس کرتے ہیں جن کے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگایا ہو۔ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں یہ احساس نصیب ہو کہ درود شریف پڑھنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ روحانی ملاقات کا وسیلہ ہے۔ ہر بار جب وہ درود پڑھتے ہیں ان کے دل کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے روح مدینے کی فضا میں پہنچ گئی ہو۔ وہ لمحہ، وہ احساس الفاظ سے ماورا ہوتا ہے۔ ایسے لمحات زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہیں۔ درود شریف کی کثرت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو غفلت سے تائب ہو کر معرفت کے در پر آتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سے درود کی لذت سے نواز دیتا ہے۔ وہ دل جو کبھی سخت تھا نرمی سے بھر جاتا ہے، وہ زبان جو کبھی دنیاوی باتوں میں مصروف تھی درود کی مٹھاس میں گھل جاتی ہے۔ یہ توفیق کبھی زبردستی نہیں آتی بلکہ دل کے بدلنے سے آتی ہے۔ جب انسان دنیا کی بے قراری سے تھک کر روح کے قرار کی تلاش میں نکلتا ہے
تو اسے درود کی راہ دکھائی جاتی ہے، وہاں سے سکون، نور اور محبت کے مول خزانے ملتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کے مال میں نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ درود شریف کی کثرت ان بندوں کو ملتی ہے جو محبت کے چراغ جلا چکے ہوں۔ وہ رات کے سناٹے میں، تنہائیوں میں، دل ہی دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام عرض کرتے ہیں۔ ان کے آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، مگر وہ اشک دکھ کے نہیں، محبت کے ہوتے ہیں۔ وہ لمحے ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے درود ایک عادت بن جاتا ہے، مگر کچھ کے لیے عبادت۔ عادت والے قیمتی سکون پاتے ہیں، مگر عبادت والے دائمی نور میں رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں درود کی عبادت نصیب ہو، کیونکہ یہ عبادت دل کو جنت بنا دیتی ہے۔ درود شریف کی کثرت کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ زبان اگر درود پڑھ رہی ہو مگر دل غافل ہو تو وہ کثرت نہیں، تکرار ہے۔ لیکن جب دل بولتا ہے تو درود کی ہر لے عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لمحے انسان زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کے دل میں درود شریف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گہرے سمندر کی طرح وسیع ہو۔ وہ درود کو محض ذکر نہیں بلکہ عشق کی دھڑکن سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ان کے چہرے پر نور اور دل میں سکون ہوتا ہے۔ درود کی کثرت ایک مسلسل روحانی ارتقاء ہے۔ جتنا بندہ درود پڑھتا ہے اتنی ہی اس کی روح بلند ہوتی جاتی ہے۔ وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو کر آسمانی سکون کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس کے گرد رحمت کے فرشتے جمع رہتے ہیں۔ آخر کار درود شریف کی کثرت انہی کے لیے ہے جن کے دل عشق کے چراغ سے روشن ہوں۔ یہ توفیق محض نصیب سے نہیں بلکہ اخلاص، محبت، عاجزی اور سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ خود کو جھکا لیتا ہے اللہ اسے درود کی دولت سے اٹھا دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب روح ہیں جن کے لبوں پر درود جاری رہتا ہے، ان کی زندگی نور سے بھری ہوتی ہے۔ وہ زمین پر رہ کر بھی آسمان کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں رحمت، دل میں عشق اور لبوں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ یہی وہ بندے ہیں جنہیں درود شریف کی کثرت نصیب ہوتی ہے اور یہی وہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت کی برکتیں برسائی جاتی ہیں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔